ارشاد فرمائیں گے انشاءاللہ رضا پوشی اور دستار کا وقت بھی قریب ہے، آپ اپنی محبتوں کے ساتھ یہاں تشریف رکھیں، بازوق نعرہ لگائیں، انشاءاللہ چند ہی لمحات تک رضا پوشی کا ایک سلسلہ چلے گا۔ یہ آپ کا ایک مادر علمی ہے جہاں پر عرصہ دراز سے قرآن و سنت پڑھایا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، پوری توجہ کے ساتھ نعرہ تکبیر۔ باہر والوں کو بھی دعوت ہے، آپ بھی اس محفل کا حصہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ توحید، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ کہ جڑے پچھلے سمیاں دا دور سی نا، انہاں پورا زور لایا ختم نبوت دے نعرے نوں دبان واسطے، تے کوئی مدرسہ مسجد نہیں رہا جس کے اندر نفری پڑھی نہ، لیکن آج وہ بھی دستے تانوں نہیں، لیکن حضور دا نام لینے والے دستے بھی نہیں دستے تے پورے زور نہ دستے ہیں، اور انشاءاللہ اس ملک کے ایوانوں میں بھی آپ ختم نبوت اور لبیک کا ہی نعرہ گونجیں۔ ہمارے یہ لوگ آپ بیدار ہو جائیں تو پھر حضور کی بات ہوگی۔ کسی بدماش کو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کہے اسمبلی میں ختم نبوت اور ناموس رسالت کی قرارداد پیش نہیں ہو سکتی۔ سمجھو کہ باہر بھی حضور کے دیوانے ہوں گے، تو سمجھو کہ اندر بھی حضور کے دیوانے ہوں گے۔ تاجدار ختم نبوت، آپ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اکرم الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم والسلطان الکریم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حفظ من امت 40 حدیثا کنت له شفیعا او شہیدا یوم القیامہ او کما قال۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تعلم بابا من باب العلم لیعلم الناس اوتی ثواب 70 صدیقا او کما قال۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ حضری۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا جد الحسنین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، افضل الخالقین بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین نبی الحرمین صاحب مشرقین والمغربین حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ قائد المرسلین و خاتم النبیین
احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے سمیت جتنے مہمان تشریف لائے، کچھ احباب وہ ہیں جو میرے سامنے ہیں جن کا میں نام لوں گا، کچھ احباب وہ ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکوں گا۔ علامہ صاحبزادہ محمد طیب الباربی صاحب، عالم نبیل فاضل جلیل علامہ صاحبزادہ محمد ظاہر الباربی صاحب، قاری محمد حسین صاحب، ملک مظہر حسین صاحب، میرے علاقے کی عزت امام چیئرمین ملک لیاقت حسین صاحب، علامہ شفیق قادری صاحب، جتنے بھی علماء کرام طلباء کرام تشریف لائے، بالخصوص ہماری مائیں بیٹیاں دور دراز سے تشریف لائے، اللہ پاک ان کا آنا ان کا بیٹھنا میرا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ وقت مختصر سا ہے، میں نے تھوڑی سی باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہے، آپ نے تھوڑا سا مجھے ٹائم دینا ہے، تھوڑی سی میری طرف آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو میرا امتی میری حدیثوں میں سے 40 حدیثوں کا حافظ بن جائے، قیامت کے دن میں نبی اس کی گواہی بھی دوں گا، قیامت کے دن میں نبی اس کی شفاعت بھی فرماؤں گا۔ دوسری ایک روایت ہے، طلباء کرام اس پہ غور کریں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو بچہ جو بچی علم سیکھے، نیت یہ ہو، ارادہ یہ ہو۔ یہ ان والدین کی طرف سے میں مخاطب ہوں جن کے بچے پڑھ کے جا رہے ہیں، جن کے بچے زیر تعلیم ہے، کہ آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ بیٹے کو دین پڑھایا، بیٹی کو دین پڑھایا، نیت یہ ہو کہ میں نے دین پڑھنا ہے تو آگے میں دین پڑھوں گی یا آگے میں دین پڑھاؤں گی۔ فرمایا جو بیٹا یا بیٹی یہ نیت کر کے مدرسے آ جائے، اللہ پاک اسے 70 صدیقوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج ان حفاظ کرام کا ختم ہے، تکمیل ہے، کچھ بچے قاری بنے ہیں، کچھ بچیاں عالمہ فاضلہ قاریہ بنی ہیں۔ آپ ان کے والدین کے چہروں کو دیکھیں، آج ان کے چہرے خوش نظر آ رہے ہیں، بعض چہرے ایسے ہیں جن کی آنکھوں میں ابھی بھی مجھے آنسو نظر آ رہے ہیں۔ دنیا کا قانون ہے، فطرت ہے، جب بھی کسی چیز کی تکمیل ہوتی ہے، تکمیل پہ انسان خوشی مناتا ہے۔ آپ کا بچہ اگر اسکول میں پاس آیا، والدین خوشی منا رہے ہیں، بچہ پاس ہو گیا ہے۔ ایک بچہ مدرسے کے اندر ایک قاعدہ ختم کر دے، بعض والدین مٹھائی لے کے مدرسے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ آج ہمارے بچے نے قاعدہ ختم کر دی، نورانی قاعدہ۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ہے، اس کی جب تکمیل ہوتی ہے، اس کی تکمیل پر انسان جو ہے نا اظہار مسرت کرتا ہے۔ ہم آل سنہ و جماعت ہیں تے ہمارا یہ ایمان تے یہ عقیدہ ہے، قرآن الحم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سچا ہے، لے کے آنے والا جبریل ہے، بھیجنے والا رب العالمین ہے، جس نبی پر نازل ہوا وہ تمام نبیوں کا آخری نبی تے آخری رسول ہے اور سچا رسول ہے۔ لیکن جب یہ قرآن مکمل ہوا، تقریباً 23 برس میں یہ قرآن مکمل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ جب قرآن کی آخری آیت کا نزول ہوا تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زارو قطار ہونے لگے۔ اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل زمین پہ جاؤ، میرے نبی کو سلام دو، سلام کے ساتھ یہ پیغام دو کہ آج تو قرآن کی تکمیل ہوئی ہے، آج تو قرآن ختم ہوا ہے، آج کے دن آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو نبی پاک نے جواب کیا دیا؟ یہ والدین جو بیٹھے یہ توجہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا جبریل رب کو میرے سلام کا جواب دینا، بس ایک بات پوچھنا، ایک نبی کا وصال ہوتا تھا، اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا، اس کی کتاب کو سنبھالتا، اس کی سنت کو سنبھالتا، اس کی شریعت کو سنبھالتا، اس کی امت کو سنبھالتا۔ میں آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں، نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا،
نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا، میری کتاب قرآن پاک کو کون سنبھالے گا؟ میری حدیث کو کون سنبھالے گا؟ میری امت کو کون سنبھالے گا؟ میری امت کو تبلیغ کون کرے گا؟ جبریل کہتے ہیں میں رب کے پاس پہنچا، میں نے رب کو جب یہ پیغام سنایا، اللہ پاک نے فرمایا حبیب آپ فکر نہ کریں، جو کام نبی کے وصال کے بعد میں دوسرے نبیوں سے لیتا تھا، آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت کے علماء سے لوں گا۔ جبریل امین علیہ السلام کا جواب دیا، پھر میرے نبی نے سوال کر دیا، جبریل وہ تو ٹھیک ہے ایک نبی کا وصال ہوا، اس کے بعد دوسرا نبی وارث بن گیا، دوسرا نبی آیا، اس نے شریعت سنبھال لی، کتاب سنبھال لی، امت سنبھال لی، اجر بھی تو اتنا ملا ہے۔ نبی کے بیٹھ کر عبادت کرنا، امتی کی کھڑے ہو کر عبادت کرنا برابر نہیں۔ اے جبریل نبیوں کو تو اجر بھی بڑا ملتا ہے، میری امت کے علماء قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، انہیں اجر و ثواب کتنا ملے گا؟ فرمایا بِكُلِّ حَرْفٍ كَحَجَّةِ الْمَبْرُورِ، ایک ایک حرف پہ اللہ ایک ایک مقبول حج کرنے کا ثواب ہے۔ جو بات میں نے آپ کو سمجھانی ہے وہ سبق ہے، وہ سبق سنے، خطاب نہیں ہے، تھوڑا سا درد ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُودُ عالما او متعلما او سمعا او محبا ولا تکن خامسا فتہلک۔ آپ نے چار چیزوں کا حکم دیا، بھئی یہ چار باتیں میری ذہن میں ڈال کے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا یا تو عالم دین بن جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ، یا عالم دین کے طالب علم کو سننے والے بن جاؤ، یا علماء اور طلباء کرام سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ ولا تکن خامسا، لیکن پانچواں نہ بننا۔ آقا کیوں؟ فرمایا پانچویں بنے فتہلک، تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ کا شمار کس میں ہے؟ علماء کرام میں ہے، طلباء کرام میں ہے، محبت کرنے والوں میں ہے، یا ان کو سننے والوں میں ہے؟ آج کے دور میں عالم دین بننا آسان ہے، ایک مدرسہ محلے میں موجود ہے، آپ کو تجوید کا استاد بھی مل رہا ہے، آپ کو قرأت کا استاد بھی مل رہا ہے، آپ کو شعبہ کتب کا استاد بھی مل رہا ہے، درس نظامی کا استاد بھی موجود ہے۔ آج سے تقریباً 100 سال 50 سال پہلے چلے جائیں کہ بچے دین کی خاطر کتنی محنتیں کرتے تھے۔ حضرت امام بقی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک بار آپ نے سنا امام احمد بن حنبل جو ہے نا بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، آپ کے دل میں امام احمد بن حنبل کی محبت پیدا ہو گئی، آپ نے اپنے گھر سے ہجرت کی، آپ امام احمد بن حنبل کے شہر میں آئے، آپ نے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کہاں پہ آئے؟ لوگوں نے کہا حضرت اس کو تو بادشاہ نے نظر بد کر دیا، نہ پڑھتا ہے نہ لوگوں کو پڑھا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اس شہر کے اندر امام احمد بن حنبل کے بعد کوئی سب سے بڑا استاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں حضرت، ایک استاد ہے جس کا نام ہے یحییٰ بن معین رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کہتے ہیں میں دین پڑھنے کی خاطر مسجد میں گیا، ایک استاد صاحب بیٹھے ہوتے تھے، سامنے طلباء کا مجمع لگا ہوا تھا، آپ نے حدیث بیان کی، حدیث کی سند پہ گفتگو ہوئی، حدیث کے متن پہ گفتگو ہوئی، جیسے ہی حدیث کا درس ختم ہوا طلباء سوال و جواب کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایک طالب علم نے سوال کیا، بیٹھ گیا، میں کھڑا ہوا، میں نے سوال کیا، جواب ملا، دوسرے سوال کے لیے کھڑا ہوا تو مجھے بٹھا دیا گیا۔ انہوں نے کہا ایک سوال کی گنجائش ہے۔ آپ کہتے ہیں میں رویا، منتیں کی، بڑے دور سے آیا ہو، علم کا پیاسا ہو۔ امام یحییٰ بن معین نے جب مجھے دیکھا، آپ نے فرمایا تجھے اجازت ہے سوال کر۔ میں نے کہا حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، آپ فرماتے میری نظر میں اس وقت کائنات میں اگر سب سے بڑا عالم ہے تو وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ۔ آپ فرماتے علم کی پیاس اور بڑھ گئی۔ میں نے کہا کہ میں نے دین پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اسلام پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ایک لڑکے کو کہا کہ امام احمد بن حنبل کا دروازہ بتا دو۔ ایک مدارس میں باتیں کرنا آسان ہے،
ایک طلباء پہ باتیں کرنا آسان ہے، مذاق اڑانا آسان ہے، دین کا کام کرنا بڑا مشکل ہے، قال قال رسول اللہ کی صدائیں لگانا بڑا مشکل ہے۔ آپ کہتے طلباء اس بات پہ راضی ہوا، گلی میں جاؤں گا، جہاں امام احمد بن حنبل کا دروازہ ہوگا کنکری پھینک دوں گا، تو جان تیرا استاد جائے۔ آپ فرماتے ٹھیک ہے۔ مجھے دروازے کا پتہ چل گیا، اگلے روز میں نے فقیرانہ لباس پہنا۔ یہ طالب علم کی زندگی بیان ہو رہی ہے۔ طالب علم آتا کیسے مدرسے میں، اتیار کیسے ہوتا ہے، تے شان دیکھو، دنیا اسے حقیر سمجھتی ہے، ایک دن وہی مصطفیٰ کے مصلی کا وارث بنتا ہے۔ آپ کہتے فقیرانہ لباس ہے، ہاتھ میں کٹورا ہے، تے آواز کیا لگا رہا ہوں، اجرکم من اللہ، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے۔ ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا۔ اور لوگ کہتے ہیں یار 20 سال کا جوان ہے، کھاتا پیتا جوان ہے، اور تجھے بھیک کی کیا ضرورت ہے؟ پر میں لوگوں کو کیا پتا، میں مال کا پیاسا نہیں تھا، میں تو علم کا پیاسا تھا۔ جیسے امام احمد بن حنبل کے دروازے پر پہنچا، امام احمد بن حنبل باہر نکلے، آپ نے مجھے 1 درہم دینے کا ارادہ کیا، میں نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑا، بوسہ دیا، میں نے کہا حضرت میں مال کا بھوکا نہیں ہوں بلکہ علم کا بھوکا ہوں۔ فرمایا بیٹا میں تو اس میں نظر بد ہوں، قید میں ہوں۔